اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا عمل ہے، ہاتھوں کا کیا ہوا کرتوت ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے۔ گھر کی وجہ سے مصیبت نہیں آتی، کوا آ کر کے چلانے سے مصیبت نہیں آتی، کالی بلی گزر جانے سے مصیبت نہیں آتی، بیوہ کو صبح ہی سویرے دیکھ لینے سے مصیبت نہیں آتی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى في مقام آخر فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اسلام کا پہلا مہینہ محرم آج پورا ہو رہا ہے اور کل سے ماہ سفر کا آغاز ہے۔ ماہ سفر اسلامی اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور بعد میں چل کر ان 12 مہینوں کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں الگ الگ نام رکھے گئے۔ اللہ پاک نے امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے کفار کے سامنے توحید کو بیان فرمایا کہ تم ایک اللہ کو مان لو کہ ساری دنیا کا خالق و مالک وہی اللہ کی ذات ہے، بارش برسانے والا، زندگی اور موت دینے والا، اولاد دینے والا، عزت اور ذلت کا مالک، صحت اور بیماری کا مالک، کامیابی یا بے مرادی سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم لوگ کلمات بچوں کو یاد کراتے ہیں، ان میں ایک کلمہ ہے چہارم کلمہ، جس میں یہ جملہ موجود ہے، بیدہ الخیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بچپن میں ہی بچوں کو 5 یا 6 کلمے یاد کرائے جاتے ہیں اور ان کا معنی اور مطلب بچوں کو سمجھ میں آنے کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر بچوں کے دلوں میں یہ 6 کلموں کا اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا معنی مطلب بیٹھ گیا اور وہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت ساری بری چیزوں سے، غلط نظریات سے، توہم پرستیوں سے وہ بچ جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو اسکول کی تعلیم تو دلوائی جاتی ہے، انگریزی تعلیم پر ہزاروں لاکھوں روپیہ صرف کیا جاتا ہے، لیکن مسجد میں پڑھائی جانے والی دینی تعلیم، فنڈامنٹلز آف اسلام، وضو، غسل، نماز اور ایمانیات، عقائد، ان تمام چیزوں کو پڑھانے کے لیے ماں باپ کے دلوں میں رتی کے برابر کوئی فکر نہیں ہے۔ بچوں کو نہ مدرسے میں بھیجتے ہیں، نہ مکتب میں بھیجتے ہیں۔ جب دیکھو بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے مسجد میں، مکتب میں پڑھنے، تو کہتے ہیں ہوم ورک زیادہ ہے، یہ زیادہ، وہ زیادہ ہے۔ ہمیشہ دماغ کے اوپر اسکول کا ہوم ورک ہی سوار رہتا ہے، اور ماں باپ بھی ان کو فکر نہیں دلاتے کہ بیٹا مرنے کے بعد تم سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں ڈاکٹر تھے یا انجینئر تھے، وکیل تھے یا پروفیسر تھے۔ قبر میں تو تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم مسلمان تھے یا نہیں۔ قبر میں تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کو جانتے ہو یا نہیں، اسلام کے بارے میں جانتے تھے یا عمل کرتے تھے یا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں۔ یہ کچھ نہیں بچوں کو بتایا جاتا۔ بچوں کو ساتھ میں لے کر کے کچھ سورتیں سکھانا، دعائیں سکھانا، گود میں لے کر کے ان کو کچھ بولنے کے لیے کہنا، بزرگوں کے، اولیاء کرام کے، پیغمبروں کے واقعات سنانا،
یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 آدمی 5 کونوں میں بیٹھ کر کے موبائل سے کھیل رہے ہیں۔ بچوں کو بچپن میں اگر عقائد نہ سکھائے گئے، آگے چل کر پوری زندگی میں وہ سیکھے گا یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ بچوں کو نماز سکھانا، وضو سکھانا، غسل سکھانا، اسلامی عقائد اور بنیادی باتیں سکھانا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے توحید کو پیش کیا کہ ایک اللہ کی ذات کو مان لو، وہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، موت اور زندگی دینے والا، کامیابی ناکامی سب اسی کے قبضے میں ہے۔ کفار مکہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں توحید کی تعلیم دیا کرتے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کو خدا ماننے کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف بلایا کرتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں لوگوں کے درمیان پائے جانے والے غلط عقائد کی بھی نشاندہی فرمائی کہ تمہارا فلاں فلاں عقیدہ اور بلیف اور تمہارا فلاں فلاں نظریہ یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے ماہ سفر ہے، ماہ سفر صاد فا را یہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے۔ کفار مکہ اس مہینے کو خالی کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ سفر معنی 0، 0۔ یہ مہینہ بے برکتی کا مہینہ سمجھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اس مہینے میں آسمان سے آفتیں، بلائیں، آصف یہ سب نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس مہینے میں جو کام کرو وہ ناکام ہو جائے گا۔ سفر میں جاؤ، سفر تمہارا ادھورا ہو جائے گا۔ شادی بیاہ کرو گے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جائیں گے۔ نیا مکان تعمیر کرو گے تو وہ مکان ناقص ہو جائے گا۔ اس طرح کے غلط توہمات، سپرسٹیشنز کفار مکہ کے درمیان پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار مکہ میں ایسے ایسے غلط بے بنیاد عقائد پائے جاتے ہیں، تو آپ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جگہ اونٹوں کو باندھ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف بہت سارے اونٹ ہیں اور دوسری طرف 2-4 اونٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان 2-4 اونٹوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو تم نے ان کے ساتھ نہیں باندھ رکھا ہے، الگ سے باندھ کر کے کیوں رکھا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت ان اونٹوں میں کھجلی کی بیماری ہے، یہ بیماری ان اونٹوں کے اندر ہے۔ اگر ہم نے ان اونٹوں کو ان سارے اونٹوں کے ساتھ رکھ دیا تو ان کے اندر پائی جانے والی کھجلی کی بیماری باقی تمام اونٹوں کے اندر آ جائے گی۔ یہ لوگوں نے حضرت کے سامنے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوا کرتی ہے، بیماری از خود، اس کے خودی سے کوئی بیماری ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی ہے۔ 2 سال پہلے کا زمانہ یاد کریں، لوگ مسافہ کرنے ڈرتے تھے،
پیسہ بھی اگر دیتے ہیں تو پلاسٹک لے کر کے اس کو چھوتے تھے، کائنس اگر مل گئے تو اس کو دھو کر کے گھر میں رکھتے تھے۔ وہ کیا لگاتے ہیں؟ سینیٹائزر۔ اس قدر لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا، اس قدر لوگوں کے دلوں میں زندگی کی محبت ہے کہ گویا مرنا ہی نہیں ہے۔ بیماری کا ڈر کہ فلاں کو یہ بیماری ہے تو وہ بیماری ہمارے اندر بھی آ جائے گی۔ یہ عقیدہ بہت پرانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار مکہ کے اندر اور ان کا دیکھا دیکھی بعض اپنے آدمیوں کے اندر ایسی باتیں رائج ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہو سکتی ہے بذات خود، جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہ ہو، اجازت نہ ہو، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت ایسی بات نہیں ہے، ہمارا بارہا تجربہ ہے، ہمارے پاس سال ہا سال کا ایکسپیرینس موجود ہے کہ جب کبھی ہم نے بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں کے ساتھ رکھا تو یہ تندرست اونٹ بھی بیمار ہو گئے، تو اس کی بیماری ان لوگوں میں آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ، یہ جو پہلا اونٹ ہے اس کے اندر بیماری کون سے اونٹ سے آئی تھی؟ یہ جو پہلا اونٹ ہے جس میں کھجلی کی بیماری ہے، اس کے اندر بیماری کون سے اونٹ سے آئی تھی؟ اب وہ بالکل لاجواب ہو گئے، کیونکہ وہ پہلا اونٹ تھا جس میں کھجلی کی بیماری آئی تھی، کہاں سے آئی تھی معلوم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس پہلے اونٹ کے اندر جو بیماری آئی ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اس کے جسم کے اندر کوئی خرابی تھی، اس کی وجہ سے وہ بیماری آ گئی۔ اب اس اونٹ کی وجہ سے باقی اونٹوں کے اندر وہ بیماری کا منتقل ہونا یہ بالکل بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے صحت بھی بیماری بھی۔ آپ دیکھ لیجئے جو کورونا کا زمانہ آیا، ہمارے مسلمان نوجوانوں نے ہزاروں کی تعداد لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھ کر کے قبرستان میں دفنایا، ایک بھی نہیں مرا۔ جتنے نوجوان تھے ایک کو بھی کورونا نہیں آیا۔ تو اصل کیا ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک نہ چاہے کوئی تندرست آدمی بیمار نہیں ہو سکتا اور کوئی بیمار تندرست نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا۔ تو بیماری بھی اسی کی طرف سے اور شفا بھی اسی کی طرف سے۔ آپ نے کفار مکہ کے درمیان پائے جانے والے غلط عقیدے کی تردید فرمائی اور کہا لا عدویٰ، کوئی بیماری کسی دوسرے کو لگنے والی نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ کوئی نیا کام شروع کرنا ہے یا سفر میں جانا ہے، وہ کام کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، پرندوں کو اڑایا کرتے تھے۔ ایک پرندہ پکڑ کر کے لائے اور اس کو سیدھا اڑایا، اگر وہ پرندہ آسمان میں جا کر دائیں طرف کو جاتا ہے، رائٹ سائڈ کو اڑتا ہے،
تو وہ سمجھتے ہاں آج سفر میں جانا اچھا ہے، آج فلاں کام کرنا اچھا ہے۔ اگر وہ پرندہ بائیں طرف کو اڑ کر کے جائے، اماں نہیں کرنا، آج فلاں کام نہیں کرنا، آج ہمیں سفر میں نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، تم جو پرندوں سے فال نکالتے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ پرندوں کے ذریعے جو تم فال نکالتے ہو کہ دائیں طرف کو اڑ جائے گا تو کام ہو جائے گا، پرندہ بائیں طرف کو اڑے گا تو ناکام ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہے کام کا ہونا نہ ہونا۔ ہمارا کام ہے بسم اللہ پڑھ کر اگر وہ کام آج کرنے والا ہے کر دینا۔ لوگ ٹائم دیکھتے ہیں، نکاح میں بھی، نکاح حالانکہ عبادت ہے، نکاح بہت بڑی عبادت ہے، اس میں بھی لوگ ٹائم دیکھتے ہیں۔ 12 ہو گیا تو فون نہیں کرتے، اب ایک آدھا گھنٹے کے بعد حضرت کو فون کریں گے، 12:30 بجے فون کرنا، 12 ہو گیا نا اب آ گئے تو اب بھی نکاح ہو جاتا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے اگر نکاح پڑھائیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ جو غلط کرتے آ رہے ہیں، رات بھر شکرانے کے نام پر یہ رسم لگائے وہ رسم لگائے، ساری عورتیں اس مرد کے گال کو ٹچ کر رہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نامحرم ہے وہ مرد نوشا، ساری عورتیں اس کو رسم لگا رہی ہیں۔ اس میں ماں نے لگایا وہ محرم ہے، بہن نے لگایا محرم ہے، دادی نے نانی نے لگایا محرم ہے۔ مطلب میں ان کو جائز نہیں بول رہا ہوں، کان تو ویسا سمجھیں گے انہوں لگے جا کر کو، محرم ہے وہ۔ باقی جو عورتیں ہیں، چچیری بیٹی ہے، چچیری بہن ہے، خالہ کی بیٹی ہے، بھابھی ہے، اور اس طرح کی جتنی عورتیں ہیں وہ سب جا کر لائن میں وہ پلو ڈھاکلے کو لگا کو آ جاتی۔ یہ سب کیا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ سارے جو غلط کام رات بھر کیے ہیں، بعض جگہ تو وہ آرکیسٹرا بھی چلتا ہے، میوزک بھی چلتا ہے، 15-20 سال تک اپنی لڑکی کو پردے میں رکھا، کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے گا تو اس سے لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، میری بچی کو کئی کو دیکھا۔ اور نکاح والے دن ساری دنیا والوں کو اس کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے، ویڈیو وہاں پر لگا کر کے کہ ادھر ایک سکرین ہے، ادھر ایک سکرین ہے۔ تو یہ جتنے سارے غلط کام ان لوگوں نے کیا ہے اس کو برا نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے نکاح میں بے برکتی آئے گی نہیں سمجھتے، ٹائم 12 ہو گیا تو نکاح میں بے برکتی آ جائے گی سمجھتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندوں کو اڑا کر کے جو تم بدفعلی لیتے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ کسی کام کا ہونا، کسی کام کا نہ ہونا وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تمہیں اگر وہ کام کرنا ہے وہ کام تم کرو، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرو۔ وقت کو دیکھا جاتا ہے اور لوکیشن کو دیکھا جاتا ہے۔ گھر مولنا ہے، اگر گلی کے سامنے گھر ہے تو اسے خریدنے کوئی نہیں جاتا، بولتے ہیں کہ ویدی پوٹو ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جہاں بھی رہو، دنیا ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرام کے لیے، رہنے کے لیے، بارش سے دھوپ سے بچنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ کو کہیں مکان نہیں مل رہا ہے، وہی ایک مکان ہے، لے لو۔ اس سے اچھا مل رہا ہو، بالکل سڑک کے برابر میں ہو، اسپتال کے لیے، بس اسٹینڈ کے لیے، اسکول کے لیے قریب ہے، یہ لے لو۔ کہیں بھی نہیں مل رہا، بس وہی ایک مکان ہے،
وہ خریدنے تم جا رہے ہو، کسی نے کہہ دیا یہ ویدی پوٹو ہے، اب اس کو خریدنا چھوڑ دیا۔ کیا عقیدہ کہ کہ گلی کے بالکل سامنے گھر ہے تو وہ گھر کے اندر جائیں گے تو نقصان آ جائے گا، وہ گھر کے اندر جائیں گے تو بیماری آ جائے گی۔ اچھا کوئی گھر آپ ایسا بتائیں جس میں بیمار آدمی نہ رہتا ہو؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، کہیں بچہ ہے، کہیں بڑا ہے، کہیں ماں بیمار ہے۔ کوئی گھر ایسا ہے جس میں کسی آدمی کی موت نہ آئی ہو؟ اور بعض داڑھی ٹوپی والے بھی ایسے نکل آئے ہیں، وہ گھر کے ڈور نمبراں کیا کہ انہوں واقعہ سنانے گئے، حضرت ہمارے گھر میں کبھی لڑائیاں پنچادا، ہمارے گھر میں ساس کو دیکھے تو بہو کو نہیں ہوتا، بہو کو دیکھے تو نڑند کو نہیں ہوتا، یہ سب پنچادا ہی۔ ہاں ڈور نمبر کیا تمہارے گھر کا؟ تمہارے گھر کے سامنے کیا ہے؟ فلاں جھاڑ ہے کیا؟ فلاں نالا ہے؟ صبح سورج نکلا تو وہ روشنی تمہارے گھر میں آتی نہیں آتی؟ کلر کیا تمہارے دروازے کا؟ یہ سب پورا لسٹ لکھ کر کے پھر بولتا تمہیں گھر خالی کرانا، نہیں تو مر جاتے، گھر خالی کر ڈالنا تمہیں۔ اب کون سا ایسا گھر ہے جس کے اندر چھوٹے موٹے جھگڑے نہ ہوتے ہوں، چھوٹی موٹی بیماری نہ آتی ہو؟ یہ سب ڈور نمبر ڈال کے وہ آدھا گھنٹہ ایسا ویسا کر کے حساب لگاتا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے انہیں جبرائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ جانس والا، انہیں پورا حساب لگا کو ہمارے گھر میں ہے سو پوری بیماری ختم کرالتا۔ کہتا حضرت 5,000 روپے لے لو، 6,000 روپے لے لو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا نہیں کرتا، 5,000 6,000 وہاں خرچ کرتا ہے۔ مسجد میں کبھی 100 روپیہ نہیں دیتا، تعویذ کے نام پر، پلیتے کے نام پر، نیمبو کے نام پر، میخان کے نام کے اوپر ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے لیے ہمارا مسلمان تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا عمل ہے، ہاتھوں کا کیا ہوا کرتوت ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، گھر کی وجہ سے مصیبت نہیں آتی، کوا آ کر کے چلانے سے مصیبت نہیں آتی، کالی بلی گزر جانے سے مصیبت نہیں آتی، بیوہ کو صبح ہی سویرے دیکھ لینے سے مصیبت نہیں آتی۔ مصیبت آتی ہے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے۔ ایک بچے کو اسکول میں ایڈمٹ کرایا گیا، وہ پڑھا، 10th کلاس پڑھا، انٹر پڑھا، آگے ڈگری سارے کورسز کیا، لیکن اس کے مارکس کیا ہیں؟ 80% ہونے چاہیے تھے لیکن 75 ہیں۔ اب نوکری نہیں آئی، تو کس وجہ سے نوکری نہیں آئی؟ وہ اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہے، 80% مارکس اس کے لیے کمپلسری ہے، 75% ہے۔ اب لوگ کیا کر دیں، انہیں سامنے والی ہے نا ہمارے بچے کو کیا کی کر ڈالی ہے، فلاں نے ہمارے بچے کے اوپر کچھ جادو کرا دیا ہے، حضرت نوکرانچ ملتے نہیں، کیا کرنا، فلاں جگہ کی روٹی کھا کو دیکھ لیے، فلاں جگہ چادر ڈال کے آ گئے، ناریل پھوڑ کر کے آ گئے، سارے کام ہم کر لیے ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی ہے۔ بھائی تمہارا پرسنٹ کم ہے، تمہارے پاس کام کرنے کا ایکسپیرینس کم ہے، اس کی وجہ سے تمہیں نوکری نہیں آ رہی ہے، کسی کے کچھ کرانے کی وجہ سے نوکری نہیں آئی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کر کے رکھا ہوا ہے، روزی کو تم تلاش کرو، محنت کرو۔ یہ بچہ اگر اچھی طریقے سے تعلیم کو حاصل کیا ہوتا، محنت کیا ہوتا، پڑھا ہوتا، اس کے مارکس بھی ٹاپ آتے، فوراً اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے، نوکری مل جاتی۔ صحیح سے نہیں پڑھا، صحیح سے نہیں لکھا، اور تانا دے رہے ہیں فلاں کو فلاں کو فلاں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، کہ پرندہ ادھر اڑ کے گیا تو اچھا ہوگا، ادھر اڑ کے گیا تو غلط ہوگا۔ یہ جو عقیدہ
وہاں مکہ مکرمہ میں پایا جاتا تھا، آپ نے اس کی تردید فرمائی، ریجیکٹ کر دیا، غلط ہے یہ تمہارا خیال، اللہ چاہے گا تو تمہارا کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو تمہارا کام نہیں ہوگا۔ اور کفار مکہ کے اندر کیا عقیدہ تھا؟ الو اگر کسی کے گھر پر آ کر بیٹھ جاتا، کھیت میں آ کر بیٹھ جاتا، یا راستے سے گزرتے ہوئے الو کی آواز آتی، اس کو وہ برا سمجھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا حَامَتَا، الو کا چیخنا چلانا، کسی کے گھر پر آ کر کے بیٹھ جانا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تم جو کام کرنا چاہتے ہو اللہ کا نام لے کر کے کرو، الو کے آنے سے کچھ ہو جائے گا، چیخنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ سب بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ عقائد ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں بعض مسلمانوں میں۔ گھر کے اوپر آپ کو کوا بیٹھنا نہیں، کیا کی ہو جاتا آج ہمارے گھر میں، بچہ جاتے جاتے انٹرویو کو واپس آ گیا، کیا رے با کئی کو ٹائم ہوگا نا، جاتا جاتا واپس کئی کو آیا، امی جاتا تھا رستے میں بلی آڑا آ گئی، ہو کیا ادھر آ رہے اندر چل، تیرے اوپر نہاون ڈالتی ہوں۔ نہاون کہتے نہاون، وہ پانی میں ایک صاحب فون کرے میرے پاس، فون کر کے بولے حضرت میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، فلاں صاحب بولتے ہیں کہ نہاون ڈال لینا ہے، نہاون ڈالیں گے تو رشتہ مل جائے گا۔ میں نے کہا میرے پاس آ، میں نہاون ڈالتا ہوں، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں رشتہ کیسے ملے گا، دعا کیا پڑھنی ہے، کرنے والے کام کیا ہیں، کس کس آدمی کو پکڑنا ہے، یہ کام کرنے کے ہیں، نہا لینا، نیموا نتھار لینا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں، بلی آڑا آ گئی تو نہیں جاتے، آگے نہیں بڑھتے، اور بیوہ بیچاری راستے سے جا رہی ہے اپنے کام سے، یہ اپنے اہم کام سے جا رہا ہے، بیوہ کا چہرہ دیکھ لیا تو راستہ موڑ دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بیوہ کا چہرہ دیکھ کر کے اگر میں جاؤں گا تو میرا کام نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس آدمی کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ اس کا باپ جب مر جائے گا تو اس کی ماں بھی ایک دن بیوہ بنے گی، اس کا داماد اگر مر جائے گا تو اس کی بیٹی بھی ایک دن بیوہ بنے گی، اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا آدمی ایسا کرے گا تو اس عورت کو کتنی تکلیف ہوگی اور خود تجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ آدمی سوچتا نہیں ہے، دوسروں کو نام رکھتا رہتا ہے، انہیں کر ڈالا انہیں کر ڈالا، انہیں کرتا سو کام کیا بھی نہیں۔ آدمی کچھ کام نہیں کرتا، الزام دوسروں کے اوپر لگاتا رہتا ہے، کیا بھائی کاروبار کو نہیں گیا، فلاں کام کو نہیں گیا، بزنس تو نے ابھی تک شروع نہیں کیا، نہیں حضرت دینا ابھی برابر نہیں، دینا برابر نہیں، ابھی محرم کا مہینہ چلتا ہے، سفر کا مہینہ چلتا ہے، دینا برابر نہیں، اس واسطے کام کو نہیں گیا، حالانکہ انہیں برابر نہیں، دینا پورے اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنوں کو بنایا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو لوگ نام رکھ رہے ہیں، بولتا ہے کہ آج کا دن برابر نہیں، یہ مہینہ برابر نہیں۔ آپ مسجد کا وہ شادی کا دفتر اٹھا کر کے دیکھیے، محرم میں سفر میں کتنے نکاح ہوئے، 15 سال کی لسٹ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں کتنی شادیاں ہوئی، آپ ذرا اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 15 سال میں 15 بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ اس قدر لوگوں کے اندر غلط خیالات ہیں کہ محرم میں نکاح کریں گے یا سفر میں نکاح کریں گے تو وہ نکاح ناکام ہو جائے گا۔ اچھا، جتنے نکاح محرم کے علاوہ ہوئے کیا وہ سب صحیح ہیں کیا؟ ان میں کبھی میاں بیویوں میں جھگڑے نہیں ہوئے، میاں بیویوں کے درمیان طلاقیں نہیں ہوئی، ان کو بچے
سب کو پیدا ہوئے یا کچھ بانجھ رہ گئے؟ جب اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تمہیں سب بھی 99 آدمی آلے ہو، پرانے زمانے سے چلتا ہے۔ ارے بھائی پرانے زمانے سے جو چلتا ہے وہ اس لیے اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ کوئی قرآن کو سامنے رکھ کر، حدیث کو سامنے رکھ کر، صحابہ کی تعلیم کو، ائمہ مجتہدین اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے بیانات نہیں ہوئے۔ ان تعلیمات کو سامنے رکھیں گے ساری بدعات، سارے رسم و رواج اور من گھڑت عقیدے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا سَفَرَا، سفر کے بارے میں جو لوگوں کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان جو عقیدے تھے کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں اور اس مہینے کے اندر بے برکتی ہے، یہ سب غلط ہے۔ وَلَا سَفَرَا، سفر کے بارے میں جتنا تم غلط عقیدے رکھتے ہو وہ سب کے سب غلط ہے۔ اللہ چاہے گا سب ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ سال کے 365 دنوں میں سے کوئی ایک دن بھی نحوست والا نہیں ہے۔ شادی کرنا ہو تو آ کر پوچھتے ہیں کون سے دن میں شادی کرنا، اچھا دن معلوم کرو، اچھا دن معلوم کریں، ٹھیک ہے چاشمبا اچھا دن ہے، جمعرات تھوڑا اس سے اچھا ہے، جمعہ اس سے اچھا ہے، اچھے دن تو ہیں اسلام کے اندر، برے دن، نحوست والے دن، برے مہینے، نحوست والے مہینے اسلام کے اندر یہ سب نہیں ہے۔ اور بچے کا نام رکھنا ہے، اس میں بھی لوگوں کے توہمات، سپرسٹیشنز۔ بچہ پیدا ہوا ہے، دوپہر کو 3:15 20 سیکنڈ میں حضرت یہ ذرا دیکھ کو ستارہ دیکھ کو نام رکھو۔ اب اس کا نام رکھنے ہمیں سیٹلائٹ پکڑ لے کو، ستارے کا نہیں جاگانا، وہ کون سا ستارہ کی اس کا نام معلوم کر لے کو، کتنا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کے اندر کیا پاورز ہیں، کیا نہیں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں بیچاروں کو۔ ہم ان کو سمجھائیں گے سمجھ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کے بیچارے معلوم نہیں ان کو، آتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں پیار سے، نہیں بھائی یہ سب غلط ہے۔ اسلام کے اندر چاند دیکھ کر کے نام رکھنا، ستارے دیکھ کر کے نام رکھنا، دن دیکھ کر کے نام رکھنا، ٹائم دیکھ کر کے نام رکھنا، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب بچے کا یا بچی کا نام رکھو اچھا معنی والا نام رکھو۔ پیغمبروں کے ناموں میں سے کوئی نام رکھو، صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھو، یا کوئی بھی نام رکھو اس کا معنی مطلب اچھا ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ باقی ستارہ دیکھنا، چاند دیکھنا، بعض لوگ ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں کہ بچے کی طبیعت خراب ہے اور آ کر پوچھتے ہیں بچے کا نام فلاں ہے، بچی کا نام فلاں ہے، اس لیے بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، نام بدلو۔ نام دیکھتے ہیں تو نام صحیح ہے، جب نام صحیح ہے تو بدلنا کیوں؟ نام اگر غلط ہوتا تو بدلنا چاہیے۔ غلط ناموں کو لوگ نہیں بدلتے، اچھے ناموں پر الزام لگاتے ہیں۔ آخری بات، جیسے لڑکی پیدا ہوئی اور اس کو کسی نے کہا اس بچی کا نام فاطمہ رکھو، لوگ کیا بولتے ہیں؟ اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت واقعہ پڑھی، انہوں بہت واقعہ پڑھے ہیں، اس واسطے ان کا نام نہیں رکھنا۔ عائشہ رکھ لو، نہیں، انہوں بھی بہت واقعہ پڑھے۔ یعنی وہ نام اگر رکھیں گے تو ان کی طرح تکلیف ان میں آ جائے گی، یہ وہ سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح اگر سوچنے لگیں گے تو کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکلیفیں آئی ہیں، حضرت ابو بکر پر بھی، عمر پر بھی، عثمان پر بھی، علی پر بھی، جو بھی سیدھے راستے پر چلا اس کے اوپر تکلیف ضرور آئی ہے۔ تو یہ ساری جو من گھڑت باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دینا۔ اللہ کا نام لے کر آپ بسم اللہ پڑھ کر کے جو صحیح کام کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جائیں،
چاہے آپ کو کوئی آدمی کچھ بھی بولے، آج دن اچھا نہ ہے، دیکھ لے تو جاتا ہے، ہوتا نہیں، ڈراتے ہیں، یہ سب کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ ماہ سفر چل رہا ہے، شروع ہونے والا ہے کل، تو ماہ سفر کے اندر خاص کر کے اس طرح کی غلط چیزیں پائی جاتی ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔